بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 دسمبر کو لنڈی کوتل میں ایک این جی او ہے گلوبل سپورٹس مانیٹرنگ، انہوں نے خواتین کی ایک ریس منعقد کی جس میں 15 خواتین نے حصہ لیا، اور اس سے ایک ایشو جنریٹ ہوا اور اب سوشل میڈیا پر اس پر بہت لیدے بھی ہو رہی ہے اور بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ اس کے ریئیکشن میں کچھ اسلام پسندوں نے مظاہرہ کیا اور اس کو اسلام کے خلاف اور اپنی تہذیب اور روایات کے خلاف قرار دیا، اور اسے این جی اوز کا ایجنڈا بھی قرار دیا۔ ایسی بہت ساری این جی اوز ہیں جو ایسے ٹرکی کام کر جاتے ہیں اور جان بوجھ کر ایسے سٹرنگز کو اور ایسی تاروں کو چھیڑ جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کوارٹر کی طرف سے کسی نہ کسی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا، اور اس رد عمل کے نتیجے میں انہیں وہ ایندھن فراہم ہو جائے گا جس پر پھر وہ اپنی روٹیاں گرم کر سکیں گے، اور پورے پاکستان کو اور اسلامی معاشرے کو اور اسلام کو اور اسلام پسندوں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے جو اسلام پسند طبقہ ہے وہ مغرب کی اس چال کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا، اور وہ فوراً ری ایکشن میں آ کر اور رد عمل میں آ کر وہی حرکت کرنی شروع کر دیتے ہیں جس کے لیے وہ آگ لگائی گئی ہوتی ہے، جس کے لیے چھیڑا گیا ہوتا ہے اور جس کے لیے ٹریپ بنایا گیا ہوتا ہے۔ 15 بچیوں نے سائیکل ریس میں حصہ لیا۔ بظاہر انہوں نے چادر بھی پہنی ہوئی تھی، باوقار لباس بھی تھا، اور ایک صحرا میں وہ ریس ہوئی تھی جس کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس ایونٹ کو جانے دینا چاہیے تھا، اس کو نظر انداز کیا جانا چاہیے تھا، اور اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے تھا جو کہ اسلام پسندوں کے لیے بچھایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس ٹریپ میں لوگ آ گئے اور اس کے خلاف انہوں نے مظاہرہ کر دیا اور اسے اسلام کے خلاف اور تہذیب کے اور فحاشی اور عریانی اور نہ جانے کیا کیا قرار دیا گیا۔ اب سوشل میڈیا پر یہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کا جو ہے وہ جینا دو بھرے، اور خواتین کو ان کا مقام حاصل نہیں ہے، ان کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہے، اور بہت ساری جو ترانے ہیں اور بہت ساری لیب ہیں، بہت ساری جو گن وہ گائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ لنڈی کوتل اور فاٹا وہاں کی جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کا ایشو سائیکل نہیں ہے، ان کی ضرورت سائیکل نہیں ہے، ان کی ضرورت تو پینے کا صاف پانی ہے جس کے لیے وہ گھروں سے کئی میل دور جاتی ہیں اور سر پر گھڑے رکھ کر پانی لے کر آتی ہیں۔ ان کے گھروں کی ضرورت تو ایندھن ہے جس کے لیے انہیں جنگلوں میں جانا پڑتا ہے اور لکڑیاں کاٹ کر لانی پڑتی ہیں۔ ان کی ضرورت تو تعلیم ہے جو ان کے لیے موجود نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کالجز نہیں ہیں۔ ان کی ضرورت تو صحت ہے، ان کے ہسپتال ہونے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر ہونے کی انہیں ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، خواتین ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، لیڈی سٹاف عملے کی ضرورت ہے، لیکن یہ چیزیں وہاں پر مفقود ہیں۔ وہاں جو معاشی مسائل ہیں، جو بھوک ہے، افلاس ہے، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ان چیزوں سے صرف نظر کر کے ایسی چیزوں کو چھیڑ کر وہاں پر بین الاقوامی یہ جو این جی اوز ہیں وہ ایک ارتعاش پیدا کرتی ہیں اور وہاں کے لوگوں کو ری ایکشن پر آمادہ کر کے پھر اپنے نوٹ کھڑے کرتی ہیں۔ ان این جی اوز کا کام اور کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے فنڈ لیں، بیرونی دنیا سے فنڈ لیں، اور پاکستان کی ایک بلیک سی اور ایک گندی سی اور ایک خطرناک سی پکچر اور تصویر دنیا کے سامنے رکھیں اور کہیں کہ وہاں تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ لہذا اس وقت میں ایڈریس صرف این جی اوز کو نہیں کر رہا، ان کے ایجنڈے کو نہیں کر رہا، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمیں اس کا مقابلہ اس طرح نہیں کرنا جس طرح ہم نے کرنا شروع کر دیا کہ ہر ایک کام میں ان کے خلاف ریزسٹنس شو کرنا اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا، بلکہ ہمیں ان کے اس ایجنڈے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر چیز پر رد عمل دینے کے بجائے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا ایسا عمل کریں، پرو ایکٹیولی کون سے ایسے اقدامات کریں کہ این جی اوز کا یہ جو ایجنڈا ہے یہ فاش ہو سکے، یہ بے نقاب ہو سکے، اور ان کا اصل چہرہ اس سے نقاب اتر سکے۔ اس کے لیے دور جدید کے تقاضوں کو سمجھنا ہوگا، اس کے لیے اسلام کی صحیح اسپرٹ کو سمجھنا ہوگا، اس کے لیے اسلام کا خوبصورت چہرہ بنا کر پیش کرنا ہوگا، اور لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اسلام تو وہ آفاقی دین ہے جو کسی علاقے، کسی روایت، کسی خاص مذہبی کلچر کا پابند نہیں ہے، بلکہ وہ تو آفاقی دین ہے، اور اس میں بہت سارے کلچرز کو سمایا جا سکتا ہے، بہت سارے علاقوں کے ٹیسٹ کو شامل کیا جا سکتا ہے، بہت ساری روایات کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک بالغ نظری کی ضرورت ہے،
اس کے لیے ایک دور اندیشی کی ضرورت ہے، اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، اس کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، اس کے لیے دانائی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے دشمن کے تمام ٹریپس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان ٹریپس کو ان پر الٹنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا دیندار طبقوں سے میری یہ گزارش ہے کہ رد عمل میں نہ آیا کریں، اور رد عمل میں آ کر اس ایندھن میں اپنے آپ کو نہ پھونک ڈالا کریں، اور اپنے آپ کو نہ جلا دیا کریں جو آپ کا مخالف اور آپ کا دشمن جلانا چاہتا ہے اور دنیا کو آپ کی ایک بری تصویر دکھانا چاہتا ہے۔